السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں سید الرسل ختم الرسل امام الانبیاء صاحب قاب قوسین او ادنا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و طہر پر اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام اس طرح پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق تھا۔ معزز ناظرین، آج 16 رمضان المبارک ہے، تو گویا ہماری یہ لائیو ٹرانسمیشن کا آج 16واں دن ہے، اور پیچھے ہمارے 4 سبق باقی رہ جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں وہ ہے علوم نبوت اور دنیاوی علوم میں فرق۔ دیکھیں، ایک وہ علم ہے جو نبوی علم ہے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمیں پہنچاتا ہے، آپ کی ذات سے ہمیں ملتا ہے۔ ایک وہ علم ہے، بلا شبہ اس کے فوائد کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کا حاصل وصول اول آخر دنیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن آج آپ کے سامنے میں ہمارا جو ترجمہ قرآن ہے مصباح القرآن، اس کا ایک سبق رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر مصباح القرآن کے حوالے سے بات کی جائے تو مصباح القرآن جس کے مؤلف استاد محترم پروفیسر عبدالرحمن طاہر حفظہ اللہ ہیں، یہ اردو سمجھنے والوں کے لیے دنیا کا آسان ترین ترجمہ ہے۔ تو اس کا آج ایک سبق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بھی یہ سمجھ سکیں، یہ جان سکیں۔ ویسے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ مصباح القرآن کی اینڈرائڈ اپلیکیشن بھی ہے، آئی فون پر بھی ہے، ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ جا کر مصباح القرآن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ پلے اسٹور پہ جا کر مصباح القرآن اردو لکھیں تو وہاں پورے کا پورا مصباح القرآن 30 پارے موجود ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے اس کا ایک سبق رکھنا چاہتے ہیں سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 23 اور 24 میں سے۔ ہم نے جو اس سے پہلے معلم القرآن میں 15 سبق پڑھے ہیں، ان میں ہم نے علامات پڑھی تھیں۔ انہی علامات اور رنگوں کی مدد سے گرامر کے بغیر صرف علامات کے ذریعے قرآن فہمی کا جدید اور منفرد جو انداز ہے اس کا ایک سبق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی پہلے میں تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے، پھر انشاءاللہ الرحمن ہم اس کا لفظی ترجمہ، اس میں علامات کو ڈسکس کریں گے، پھر انشاءاللہ الرحمن جو میں نے عرض کیا کہ آسان ترین ترجمہ ہے اس کا بھی ایک ماڈل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا
الناس والحجارة اعدت للکافرین. اب ہم اس کا لفظی ترجمہ اینیمیشن کے ساتھ جو ہم نے علامات پڑھی ہیں اس کی روشنی میں، تو مصباح القرآن میں فہم قرآن کے دو مختلف اسلوب ہم نے ڈسکس کیے. پہلا اسلوب ہے ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، وہ والی علامات جن کے 15 سبق ہم نے معلم القرآن میں پڑھے، اسم، فعل، حرف، ہاں جی، اس کے بعد یا، تا، حمزہ، نون، واو الف، واو نون، یا نون، ہاں جی، ہم، کم، تم، کاف زبر کا، کاف زر کی، تا زبر تا، تا زر تی، تا پیش تو، تا ساکن، ہما، کما، تما، ہوا، ہیا، ہا الٹا پیش ہو، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الف زبر ہا، ایون کے فاعل مفعول تک ہم نے اس کے 15 سبق پڑھے. اب ان 15 اسباق کی روشنی میں وہ جو علامات ہم نے پڑھی تھی، پہلے سیگمنٹ میں ہم ان علامات کے ذریعے الفاظ کا، اس کی جنس کا تعین کریں گے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے. پھر انشاءاللہ اس کا ساتھ ساتھ ہم ترجمہ بھی کریں گے. وَإِن، اور اگر، کُنتم، تم ہو، فی ریبن، کسی شک میں، اسم کے آخر میں ڈبل حرکت میں اسم کے عام ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، جس کا ترجمہ کسی کیا جاتا ہے. اگر تم ہو کسی شک میں، مما، اس سے جو، یہ مما دو الفاظ کا مجموعہ ہے، من پلس ما، من کا ترجمہ سے اور ما کا ترجمہ جو کیا گیا ہے. اور اگر تم ہو کسی شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں جو، یا اس کے متعلق جو، نزلنا، ہم نے اتارا. اچھا، یہ جو ہم نے ترجمہ ہوا ہے، یہ کس کا ترجمہ ہوا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کے آخر میں نون علی زبر نا سے پہلے اگر جزم آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے. اور اگر تم شک میں ہو، اگر تم کسی شک میں ہو اس سے جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر. یہ جو اپنے ترجمہ ہوا ہے، علا کا ترجمہ تو پر ہو گیا، اپنے کس کا ترجمہ ہوا ہے؟ نون الف زبر نا جب اسم کے آخر میں استعمال ہوتا ہے تو ترجمہ ہمارا، ہماری، ہمارے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے. اور اگر تم ہو کسی شک میں اس چیز سے جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، تو تم اس طرح کرو، فَأْتُو، پس تم سب لاؤ. یہ جو فاتو ہے نا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے پس تم سب آؤ ہوتا ہے. اگر اس کے بعد علامت بازر بھی استعمال ہو تو اس کا ترجمہ تم سب لاؤ کیا جاتا ہے. یعنی اگر تم کسی شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، فاتو، پس تم سب لاؤ، بسورتن، کوئی صورت، من مثلہ، اس جیسی. یعنی کتاب اللہ کے اندر جو 114 صورتیں ہیں، کتاب اللہ کے اندر آیات ہیں اور پارے ہیں، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ منزل من اللہ ہونے میں شک ہے، اس کے آخری کتاب ہونے میں شک ہے، تو پھر تم اس طرح کرو، تم بھی کوئی صورت بنا لو اس جیسی. یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، مشرکین کو، ایک چیلنج دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا، وَادْعُوا، اور تم سب بلاؤ، شہداءکم، اپنے حمایتیوں کو. یعنی یہ کام تم اکیلے نہ کرو بلکہ اپنے ساتھ اپنے مددگاروں کو بلاؤ، اپنے حمایتیوں کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. یہ آپ دیکھیں ذرا، شہداءکم میں جو اپنا، اپنے ترجمہ ہوا، یہ کس کا ہوا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا علامت کم اگر اسم کے آخر میں استعمال ہو تو اس کا ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے. تو تم اللہ کے علاوہ اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو. اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک ہے، تو تم اس طرح کی ایک صورت بنا لو اور اپنے ساتھ اپنے حمایتیوں کو بلا لو. اچھا جی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم جو کہتے ہو
کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو خود سے گھڑ لیا ہے، یا یہ شاعری ہے، یا یہ جادوگر کا کلام ہے، نعوذ باللہ، تو تم اس طرح کرو، تم بھی اس طرح کی کوئی صورت بنا کر لے آؤ اور اپنے ساتھ اپنے پورے حمایتیوں کو، اپنے مدد کرنے والوں کو بھی ملا لو۔ اور پھر ساتھ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم سب کر سکے۔ لم کے بعد فعل کا ترجمہ عموماً گزرے ہوئے زمانے میں کیا جاتا ہے، اور اگر تم سب نہ کر سکے، جبکہ امر واقع یہ ہے، حقیقت حال یہ ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ تم سب کر سکو گے، یعنی تم کوشش کرو کہ تم قرآن پاک کی صورتوں کی طرح کوئی صورت بنا لو، اور تم یہ کرو، تم سے یہ ہو نہیں سکے گا، تم کر ہی نہیں سکو گے، تم سے یہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو تم سب ڈرو آگ سے، الَّتِی، یہ الَّتِی واحد مؤنث کی علامت ہے جس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے، تو تم سب ڈرو آگ سے، الَّتِی وقودها، وہ آگ جس کا ایندھن ہے، الناس، یہ دیکھیں ہا الف زبر ہا، ہم نے پڑھا تھا اگر اسم کے آخر میں آئے تو اس کا ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن ہے الناس، لوگ، والحجارت، اور پتھر۔ یہ گولتا اسم کے ساتھ واحد مؤنث کی علامت ہے جس کا الگ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اعدت، تیار کی گئی ہے، تا ساکن فعل کے آخر میں واحد مؤنث کی علامت ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اہل عرب کو قرآن مجید کے جو مختلف چیلنجز تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مختلف اوقات میں انہیں مختلف چیلنج دیے، یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ چیلنج نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس طرح کرو، تم جو کہتے ہو کہ یہ قرآن جناب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کر لیا ہے، بھائی تم بھی اس طرح کا قرآن بنا لو۔ اور اس کے لیے کیا اعلان کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ نے کہا کہ انہیں کہہ دیجئے، یہ سارے جن اور انسان جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن کی طرح کا کوئی اور قرآن لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، یہ اس جیسا لا ہی نہیں سکتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی چیلنج میں نرمی پیدا کر دی کہ بھئی پورا قرآن ہو سکتا ہے تم سے مشکل ہو، تم اس طرح کرو۔ دوسرا چیلنج ہے تم 10 صورتیں بنا لو اس کی طرح کی، اور ساتھ کیا ارشاد فرمایا؟ ام یقولون افتراہ، تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اس نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے، تو تم یوں کرو، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو تم بھی گھڑ لو، تم بھی اس طرح کی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ، بنا کر لے آؤ، ان کی مینوفیکچرنگ کر لو تم بھی۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم جس کو چاہو اللہ کے علاوہ بلا لو اس کام کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اب 10 صورتیں بھی بڑا کام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو اور تھوڑا کم کر دیا، جو آج ہم نے پڑھا کہ بھائی پورا قرآن پاک بھی تم لانے سے قاصر ہو، لا نہیں سکو گے، 10 صورتیں بھی بنا نہیں سکتے ہو، اس طرح کرو ایک صورت اس جیسی لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو کہا یہ جو ابھی ہم نے آیت مبارکہ پڑھی کہ تمہیں شک ہے اگر اس میں کسی چیز کے حوالے سے، تو اس جیسی ایک صورت بنا لو اور اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور پھر قرآن پاک کا جو چوتھا چیلنج ہے، فرمایا دیکھو یہ تو ایک قرآن 10 صورتیں، ایک صورت،
तुम कुरान की बातों की तरह की कोई एक बात ही बना कर ले आओ। अल्लाह अकबर। क्या इरशाद फरमाया? अम यकूलून तक़व्वलहू बल ला युमिनून फल्यअतू बिहदीसिम मिस्लिह फल्यअतू बिहदीसिम मिस्लिह इन कानू सादिकीन। कुरान की बातों की तरह की कोई एक बात ले आओ अगर तुम सच्चे हो। नहीं, हो नहीं सकता, ला नहीं सकते। तो ये रहती दुनिया तक के लिए कुरान पाक के चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद हैं। और फरमाया तो तुम सब डरो उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं और वो तैयार की गई है काफिरों के लिए। ये था हमारा सेगमेंट जो हमने अलामात के जरिए पढ़ा गया, अलामतों के जरिए अल्फाज का तयन करके। अब है दूसरा उसलूब, तफहीम कुरान बजरिया उर्दू जुबान। वो जो मैंने अर्ज किया था कि उर्दू समझने वालों के लिए अब तक का, इस वक्त का, मौजूदा दौर का सबसे आसान तरीन तर्जमा है अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। तो इस उसलूब को हमने 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है। उसके लिए आपकी तवज्जो चाहेंगे कि हम ये कहते हैं कि भाई कुरान पाक में 65% अल्फाज ऐसे हैं, अगर उन पर गौर किया जाए तो वो अल्फाज हमारी रोजमर्रा उर्दू जुबान में इस्तेमाल होते हैं, या बिल्कुल वैसे ही जैसे हम उर्दू बोलते हैं, या मामूली फर्क के साथ इस्तेमाल होते हैं। उन्हें हम आने वाले आयात में, आने वाले सफहात में काला रंग देंगे। कुरान पाक में 20% अल्फाज ऐसे हैं जो बार बार इस्तेमाल होकर खुद ब खुद याद हो जाते हैं। यानी वो अल्फाज हुम कुम तुम है, अल्लज़ी अल्लज़ीना अल्लती अल्लाती अल्लाही है, हुमा कुमा तुमा है, ये वाले अल्फाज उन्हें हम नीले रंग में जाहिर करते हैं। और कुरान करीम में 15% अल्फाज खालिस अरबी के हैं, वो ना उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, ना बार बार इस्तेमाल होते हैं, बल्कि वो मुश्किल अल्फाज हैं, उन्हें हमने सुर्ख रंग दिया है। अब ये 3 कैटेगरीज हैं, 65%, 20%, 15%। ये इसी तरह इन्हीं 3 रंगों में 65% अल्फाज जो उर्दू में मुस्तामल हैं वो काले रंग में नजर आएंगे, 20% अल्फाज जो बार बार इस्तेमाल होकर खुद ब खुद याद हो जाते हैं वो नीले रंग में नजर आएंगे, और 15% अल्फाज जो खालिस अरबी के मुश्किल हैं, हमारे लिए नए अल्फाज हैं, उनका रंग हम सुर्ख करेंगे। देखिए जरा, ये जो आज हमने 2 आयात पढ़ी हैं, आज की इन 2 आयात में आप अगर गौर करें, सबसे पहले मुश्किल लफ्जों पर गौर कर लें तो मुश्किल लफ्ज कितने हैं? 4 हैं। एक लफ्ज तू है, एक दून है, एक वकूदुहा है, और एक उइद्दत है। उसके बाद ये देखें, कुंतुम है, नून अलिफ जबर ना है, बाजिर भी है, हा खड़ी जेर ही है, कुम है, फ़इन है, लम है, लाम नून है, अल्लती है, और हा अलिफ जबर हा है। यानी ये वो अल्फाज हैं जो हमने मैक्सिमम मुअल्लिमुल कुरान में पढ़े हुए हैं। तो इनको तो 2, 4, 10, 20, 50 मरतबा पढ़ने से, बार बार पढ़ने से याद हो जाएंगे। अब ये जो सुर्ख रंग वाले अल्फाज हैं, इनको हम नोट कर लेंगे, इन पर मेहनत कर लेंगे। तो बाकी जो काले रंग में आपको अल्फाज नजर आ रहे हैं, ये उर्दू में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं। अब हम इनको इस्तेमाल करके बताएंगे आपके सामने। जरा देखें आप, पहला जो लफ्ज है, पहला जो हर्फ है, वो वाओ जबर वाह है। अब वाओ जबर वाह जो है, ये भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यानी ये तो डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। देखें आप उसकी मिसाल देख लें, वाओ जबर वाह की मिसाल है शानो शौकत, अफ वो दरगुजर, रहमो करम, और आजकल खास तौर पर जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है वो है सहरो अफ्तार। यानी वाओ का तर्जमा और है, इसका हमें अलग से तर्जमा याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी उर्दू जुबान में इस्तेमाल हो रहा है, डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, सहरो अफ्तार। हाँ जी। और इसी तरह तजीनो आराइश, हाँ जी, इसी तरह हुस्नो जमाल, बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम उर्दू में वाव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगला लफ्ज है इन। इन का तर्जमा होता है अगर। इनका तर्जमा क्या होता है? बहुत मर्तबा आएगा कुरान पाक में। इसी तरह कुन तुम का तर्जमा है हो तुम,
اور یہ بار بار استعمال ہونے والے لفظوں میں سے ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں فی ہے. یہ جو فی ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے مثال آ گئی ہے. فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی زمانہ، ہاں جی، اظہار ما فی الضمیر. فی سبیل اللہ، یعنی یہ فی جو ہے یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر. اس کے بعد ایک اور لفظ ہے اور وہ ہے ریبن. ریب کا مطلب شک ہوتا ہے نا، بلا ریب، ریب و تردد. ہاں جی، کتاب لا ریب یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور آگے لفظ ہے من ما. یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، من پلس ما. من الگ سے استعمال ہوتا ہے اردو میں اور ما الگ سے استعمال ہوتا ہے. من کو دیکھ لیں آپ ذرا. جیسے ہم کہتے ہیں من جانب، من حیث القوم، من جملہ، من معن. اور جو ما ہے وہ بھی ہم ڈائریکٹ اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت. یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں نزلنا، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نازل، نزول، منزل من اللہ، منزل، یہ ہم ڈائریکٹ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں علا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے پر. یہ بھی ہم اردو میں ڈائریکٹ استعمال کرتے ہیں. علی الاعلان، علی العموم، علیحدہ، علی حاصل قیاس، علی الصبح، یہ ہم اردو میں ڈائریکٹ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں عبدنا، عبد، عابد، معبود، عبادت، عبادات وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب آ جائیں یہ آگے ایک مشکل لفظ آ رہا ہے فَأْتُو. اس کو ہم نوٹ کر لیں گے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پس تم سب لاؤ. اور یہ پورے قرآن پاک میں لفظ فَأْتُو کل ملا کر 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یعنی ایک مرتبہ اگر ہم پڑھ لیں، اس کو یاد کر لیں، تو ہمیں 9 مرتبہ تو خود ہی یاد ہو جائے گا. فَأْتُو پس تم سب لاؤ. بِسُورَةٍ، کوئی صورت، ترجمہ اس کا ہے. اب صورت، قرآنی صورت، صورتیں، چند صورتیں، آخری صورتیں، یہ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. من پھر سے آگے، پہلے بھی آیا تھا من، اب دوبارہ آ گیا ہے. من جانب، من وان، من جملہ، من حیث القوم، ازہر من الشمس وغیرہ وغیرہ، کئی ساری اسی مثالیں. اس کے بعد لفظ آ گیا ہے مثلی. یہ مثل اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر، مثلا ضرب المثل، اور کئی اس کی مثالیں ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد آ گیا واو زبر وا، جو ہم نے پہلا لفظ استعمال کیا تھا، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. شان و شوکت، عفو و درگزر، رحم و کرم، عزت و ذلت، ہاں جی، اور عزیز و اقارب، مکہ و مدینہ، حج و عمرہ، صفا و مروہ، بے شمار الفاظ ہیں جو واو زبر وا کے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں جی ودعو، دعوت، داعی، دعا، دعوت دینا، مدعو کرنا. اور اس کے بعد ہے شہداءکم، شاہد، شہادت، شواہد، عینی شاہد. اور کم جو ہے اس کا ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے، اپنے اپنے کیا جاتا ہے. من دیکھیں تیسری مرتبہ آ گیا ہے من جانب، من وان، من حیث القوم، من جملہ. اور دون کا ترجمہ سوا، علاوہ ہوتا ہے. اللہ ہم ڈائریکٹ استعمال کرتے ہیں. ان دوسری مرتبہ آگے اس کا ترجمہ اگر ہوتا ہے. کنتم بھی اگین رپیٹ ہو گیا ہے، اس کا ترجمہ ہو تم ہے. اور صادقین، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. صادق، صداقت، صدق، ابو بکر صدیق، صدیقہ وغیرہ وغیرہ، ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آ گیا فائن، پھر اگر. لم، لم کا ترجمہ نہ. تفعلو، تفعلو کو کیسے اردو میں استعمال کریں گے؟ فعل، فاعل، مفعول، افعال، ہاں جی. اور اس کے بعد آ گیا پھر واو زبر وا، تفعلو کے بعد، ہاں جی، رحم و کرم، عزت و ذلت، شان و شوکت. اور لام نون کا ترجمہ ہرگز نہیں. اور تفعلو کا ترجمہ یہ ہم فعل فاعل اردو میں استعمال ہوتا ہے، تم سب کرو، اس کا ترجمہ ہے. اور اس کے بعد آ جائیں فتقو، تقوی، متقی، پرہیزگار. یہ ہم متقی بنے یا نہ بنے وہ ایک الگ بات ہے، بٹ اردو میں یہ استعمال تو ہوتا ہے.
اور اس کے بعد آ گیا النار. النار نوری اور ناری مخلوق. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اردو میں ہم اس کو ڈائریکٹ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اللتی ہے. اللتی کا ترجمہ جو ہوتا ہے، واحد مؤنث کی علامت ہے. اس کے بعد وقودھا ہے، اس کا ایندھن. یہ ٹوٹل کل ملا کر 2 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور اس کے بعد اگلا لفظ الناس ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عوام الناس، ایندھن ناس. ہاں جی، واو زبر وا اگین رپیٹ ہو گیا ہے. شان و شوکت، رحم و کرم. اور الحجارہ حجر اسود، شجر و حجر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو چوتھا مشکل لفظ ہے وہ ہے اعدت. اس کا معنی کیا؟ تیار کی گئی ہے. یہ بھی اگر ہم زیادہ غور کریں اردو پر تو ایک لفظ ہم بولتے ہیں مستعد، جس کا ترجمہ تیار، چاقو چوبند ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہوا ہے. تو یہ 4 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے لل کافرین، کے شروع میں لام زیر لی ہے. یہ لام زیر لی بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے لہذا یا الحمدللہ. اور کافرین کفر، کافر، کفار، کفار مکہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ناظرین یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب آ گیا ہے، پورے ہم نے سلائیڈ آپ کے سامنے کر دی ہے کہ 4 الفاظ مشکل ہیں، 5-8 الفاظ وہ ہیں جو بار بار استعمال ہو کر خود بخود یاد ہو جانے والے ہیں. باقی تو سارے الفاظ تقریباً اردو میں استعمال ہونے والے ہیں. وہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اردو سمجھنے والوں کے لیے اس وقت دنیا کا آسان ترین ترجمہ الحمدللہ یہی ہے. اور اس کو تیار کرنے میں ہمارے استاد محترم پروفیسر عبدالرحمن طاہر حافظہ اللہ اور ان کی ٹیم، ہمارے استاد محترم محمد اکرم محمدی صاحب، حافظ سعید عمران صاحب، اور میں مدثر بن یوسف حجازی، اور ہمارے دیگر رفقا جنہوں نے دن رات شبانہ روز محنتوں سے اس کام میں حصہ لیا اور ہمیں اس سارے کام کے لیے سہولت پیدا کرنے والے ہمارے لیے انتہائی قابل احترام محترم فروخ ستار صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور بھی جتنے ہمارے ساتھ اس کام میں شامل رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. اور یہ جو لائیو ٹرانسمیشن آپ کے سامنے جاری ہے، اس کو احسن طریقے سے آپ تک باہم اور مسلسل پہنچانے کے لیے ہماری جو ٹیم ہے، سکندر بھائی ہیں، اسامہ بھائی ہیں، فہد بھائی ہیں، اور جو دیگر عثمان مسجد کے دوست ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے اور ہماری اس کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اب بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی جانب. علوم نبوت اور دنیاوی علوم میں فرق ہے. دیکھیں، جیسے دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، ظلمت اور نور برابر نہیں ہو سکتے، زمین اور آسمان برابر نہیں ہو سکتے، انسان اور حیوان برابر نہیں ہو سکتے، نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے، زندگی اور موت برابر نہیں ہے، اسی طرح لا علمی اور علم برابر نہیں ہو سکتے. بلکہ علم والوں کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور وہ لوگ جو علم دیے گئے، جن کو اللہ نے علم دیا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے درجات سے نوازا. اور انہی درجات کو حاصل کرنے کے لیے زمین کے سب سے بڑی عالم کو بھی اللہ نے علم میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیا اور کہا، کہیے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور یہ علم سیکھنے کے لیے دعا کرنی چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما. تو گویا یہ الگ سے علم دین سیکھنا اور علم نبوت سیکھنا یہ الگ سے ایک موضوع ہے. اور جو علم شرعی سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جو دین کا علم سیکھتے ہیں، جو نبوی علوم سیکھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ارشاد ہوا، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جوہرہا وحتی الحوت. اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں، فرشتے برکتیں رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اہل سما آسمانوں والے
زمین والے وہ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں خیر و برکت کرتے ہیں، حتیٰ کہ چیونٹی اپنی بل کے اندر اور مچھلیاں پانیوں کے اندر لا یصلون، یہ دعائیں کرتے ہیں علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کا علم سکھاتا ہے، جو لوگوں کو دین کا علم سکھاتا ہے، جو لوگوں کو نبوی علم سکھاتا ہے، جو لوگوں کو خیر کا علم سکھاتا ہے۔ اور دین کا علم سیکھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس بات کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس بندے کی قسمت میں، جس بندے کے نصیب میں دین کا علم لکھ دیا گیا، بنیادی طور پر جو دین کے علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو جیسے کہ آپ نے پیچھے حدیث پڑھ لی ہے کہ ان کے لیے پانیوں میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، یہ جو عالم ہوتا ہے اس کی فضیلت عابد اور عبادت گزار پر ایسے ہی ہے جیسے چوندوی کے چاند کی فضیلت باقی تمام ستاروں پر ہے کہ وہ الگ سے نظر آتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء درہم و دینار وراثت کے طور پر نہیں چھوڑتے۔ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، انبیاء تو علم چھوڑتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کے نبی کا علم سیکھنا، علوم نبوت سیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنا، کتاب اللہ کو سیکھنا، یہ ایک بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ اور دینی اور دنیاوی علوم کا اگر ہم تقابل کریں اور پھر اپنی ترجیحات کو دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھیے گا ذرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون، یہ جو لوگ ہیں دنیا کا ظاہری علم سیکھتے ہیں اور آخرت سے وہ غافل ہیں۔ اب دیکھیں نا، آخرت کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ بندہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہے اور سمجھتا ہے تو آخرت کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور کیا فرمایا؟ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، لوگوں یہ جو دنیا ہیں، دنیا کے جتنے علوم و فنون ہیں، یہ دنیا میں رہنے ہیں، یہ دنیا کا کھیل اور تماشا ہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور جو ہمیشگی کا گھر ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لو، اس پر غور کریں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ اس بات کو جان لیں، کاش لوگ اس بات کو سمجھ لیں، کاش لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ وہ علم جس نے اللہ کی معرفت سے آگاہ کیا، جس نے اللہ کی معرفت سے آشنا کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے آگاہ کیا، وہ علم تو رسول اللہ کا علم ہے، وہ علم تو کتاب اللہ کا علم ہے، وہ علم تو شریعت کا علم ہے، وہ علم تو حدیث کا علم ہے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، اور حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے عارضی چیز کو ترجیح دینی ہے یا ابدی چیز کو ترجیح دینی ہے، ختم ہو جانے والی کو یا کبھی نہ ختم ہونے والی چیز کو ترجیح دینی ہے۔ یہ جو دین کا علم ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا اللہ کے حکم سے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کا اجر و ثواب بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور آپ دیکھیں ایسے اعمال کہ جن کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، اور ان میں وہ علم ہے، ان میں وہ علم ہے، وہ اللہ کے نبی کا علم ہے، وہ دین کا علم ہے، وہ شریعت کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں جن کا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب جاری رہتا ہے۔ ان میں ایک صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا نیک اولاد ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ او علم ينتفع به، ایسا علم جو اس نے سیکھا اور آگے لوگوں کو سکھایا، وہ دین کا علم ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم ہے، وہ حلال و حرام کا علم ہے، وہ حقوق اللہ ہے، وہ حقوق العباد ہے، وہ اسلامیات ہے، وہ ایمانیات ہے۔ اور دنیاوی ڈگریوں اور اسناد و اعزازات کی کیا اہمیت ہے کہ وہ دنیا کی 20 ڈگریاں رکھنے والا
اپنی ڈگریوں پر فخر اور ناز تو کرتا ہے، مگر خون پسینے کی کمائی کرنے والا اس کا باپ جب فوت ہوتا ہے، اپنی جان سے بڑھ کر اس سے محبت اور الفت رکھنے والی اس کی غمخوار ماں جب فوت ہو جائے، تو یہ اپنے والدین کے جنازے میں سوائے آمین کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس کے پاس بس دنیاوی علم ہے، دنیاوی ڈگریاں موجود ہیں، اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، اس کے پاس وہ دعائیں نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہیں جو شریعت نے سکھائی ہیں، جو دین نے سکھائی ہیں، اور ان کی قبر پر کھڑا ہو کر وہ دعائیں نہیں کر سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ تو مجھے بتائیں کیا فائدہ ان ڈگریوں کا؟ 40-50 برس لگا کر ان کاغذ کے ٹکڑوں کو حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ حاصل کریں دنیا کی ڈگریاں، لیکن وہ علم، وہ تعلیم جو شریعت نے ہمیں سکھائی ہے، اس کے لیے بھی کوئی ٹائم نکالیں۔ اب دیکھیں دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دنیاوی فائدہ تو ضرور ہوگا، لیکن وہ جو قبر میں ہم سے سوال ہونے ہیں، وہ جو قیامت میں 5 سوال ہونے ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی بتایا جاتا ہے؟ بالکل نہیں بتایا جاتا۔ دنیا کا علم اپنی جگہ پر اس کی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کا علم سیکھنا، رسول اللہ کی شریعت سیکھنا، علوم نبوت کو سیکھنا، اور پھر آج کل جیسا کہ بہت سارے لوگ حفاظ کرام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حافظ قرآن کو میں سیلوٹ کرتا ہوں، جتنے بھی حافظ قرآن ہیں، جتنے بھی حفاظ ہیں، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں میں سجایا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر آپ دنیاوی میدان میں کسی سے تھوڑا بہت پیچھے رہ گئے ہوں، لیکن اللہ کی قسم جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، جو آپ کی عزت ہے، جو آپ کی توقیر ہے، ذرا تصور کریں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، قیامت والے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے اسی طرح پڑھو، فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُوهَا، تمہاری آخری منزل وہاں ہی ہے، تمہاری آخری منزل وہاں ہی ہے جہاں تم آخری آیت پر تم رک جاؤ گے، جہاں تم آخری آیت پر ختم کرو گے وہی تمہاری آخری منزل ہے۔ سو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، معزز ناظرین، دیکھیے یہ تو قیامت کا منظر ہے جب ہر کسی کو اپنی اپنی نفسہ نفسی کی پڑی ہوگی، تو حافظ قرآن کو اس دن بلا کر اتنی عزت سے نوازا جائے گا، اتنی سعادت سے نوازا جائے گا، اتنی توقیر سے نوازا جائے گا۔ اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْتِ الدُّنْيَا مَن يُحِبُّ وَمَن لَا يُحِبُّ، لوگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا تو اسے بھی عطا کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس سے بھی عطا کرتا ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا، وَلَا يُعْتَ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین صرف اسے عطا کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان کے ان ایام میں، رمضان کے ان اوقات میں، روزے کی ان گھڑیوں میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا علم سیکھنے کے لیے وقف کریں۔ بہت سی اپرچونٹیز ہیں، بہت سی لائیو کلاسز ہیں، بہت سے لائیو دروس ہیں، ان کے اندر شرکت کریں، خود سے قرآن پاک کو سمجھنے کی، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی، اور روزوں کے مسائل کو، طہارت کے مسائل کو، وضو کے مسائل کو، جنازے کے مسائل کو، سونے جاگنے کی دعاؤں کو، صبح و شام کے اذکار کو، یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، یہ وہ قرآن پاک کا علم ہے جس کو سمجھنے کی ہمیں باہر کا بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بلکہ یہاں پر میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ، محمد طاہر مصطفیٰ حفظہ اللہ کا ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کرتے تھے کہ انسانیت کو اتنی زیادہ خارجی روشنی کی ضرورت نہیں ہے جتنی زیادہ باطنی روشنی کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں اگر سورج چڑھا ہوا ہے اور ایک بندے کو آنکھوں سے اندر سے نظر ہی نہیں آتا تو اس کے لیے تو سورج اندھیرا ہی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ باطنی روشنی ہے جو بندے کو اندر سے روشن کر دیتی ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، لیکن وہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر ہے تو اس کی کیا زندگی ہے؟ اگر اس کے پاس دین کا علم ہے، دنیا کم ہے، تو اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے۔ اگر دنیا اس کے پاس وافر مقدار میں ہے،
وہ اللہ کی معرفت سے بگانا ہے، دین کی معرفت سے بگانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے بگانا ہے، تو اس نے تو گھاٹے اور خسارے کا سودا کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین غور کیجئے کہ ہماری ترجیحات دنیا کی زندگی ہے یا آخرت کا تصور اور حقیقی زندگی ہے؟ اور آخرت کا تصور اور حقیقی زندگی یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل ہوتی ہیں، یہ علوم نبوت سے حاصل ہوتی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے حاصل ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر، ہمارے والدین پر، ہمارے اساتذہ کرام پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کر دے، محتاجوں کو غنی کر دے، فقیروں کو سخی کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہ جہان بھی بہتر کر دے، اگلا جہان بھی بہتر کر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔